بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابو جان کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، اور اپنی امی جان کی طرف سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے 12ویں پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان نور ولایت سے منور تھا۔ آپ کے والدین علم و معرفت کے آفتاب و مہتاب تھے، چنانچہ آپ کی سب سے بڑی تربیت گاہ خود آپ کا گھر تھا۔ آپ نے والدین ہی سے قرآن پاک حفظ کیا اور ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے بعد جیلان کے مدرسے میں داخل کر دیے گئے۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بچپن میں کوئی کھیل کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی، الیہ یا مبارک، اے برکت والے میری طرف آ۔ اس لیے آپ دیگر لڑکوں کے ساتھ کبھی کسی فضول کھیل میں شامل نہ ہوئے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ بہت تیز تھی اور آپ فطری طور پر بہت ذہین تھے، اس لیے علم کی منزلیں بڑی تیزی سے طے کرنے لگے۔ لیکن ابھی آپ نے زندگی کی چند بہاریں دیکھی تھی کہ اچانک 481 ہجری میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی سنت بھی پوری ہو گئی۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دور یتیمی کا مستقبل سنوارنے میں مشغول ہو گئیں۔ عظیم ماں کی نگرانی میں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 17 سال تک جیلان ہی میں دینی تعلیم حاصل کی، لیکن اس سے آگے اعلیٰ تعلیم کا جیلان میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے بغداد جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ سن کر آپ کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ بہت ضعیف ہو چکی تھیں، عمر شریف بھی 78 سال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سوچ رہی تھیں کہ اب جیتے جی تو اپنے لخت جگر کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ تڑپ کر اپنے فرزند کو سینے سے لگایا اور فرمانے لگی، اب قیامت کے روز ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے لخت جگر کو خدا کے سپرد فرما دیا۔ اس وقت الوداع کہتے ہوئے آپ نے نصیحت فرمائی، اے عبد القادر، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ عارفہ و صادقہ ماں کی یہ نصیحت اگرچہ بہت مختصر تھی مگر اس میں تمام دنیا کی نصیحتیں سمٹ چکی تھیں۔ شفیق ماں کی نصیحت پر سعادت مند بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور بغداد روانہ ہو گیا۔ آپ کا قافلہ جب ہمدان کے قریب پہنچا تو گاؤں میں چھپے ہوئے ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ ڈاکو اپنے چمکدار نیزے فضا میں لہرا لہرا کر سہمے ہوئے مسافروں کو لوٹ رہے تھے۔ چنانچہ ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آ گیا اور گرج دار آواز میں بولا، اے لڑکے، کیا تمہارے پاس بھی کچھ موجود ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے خوف و خطر سچ سچ بتا دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ لیکن ڈاکو کو اتنے چھوٹے لڑکے کے پاس اتنی بڑی رقم کا یقین نہ آیا، چنانچہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار احمد بدوی کے پاس لے گیا۔ سردار نے جب صورتحال معلوم کی تو آپ نے صاف صاف بتا دیا کہ میرے کپڑوں کے نیچے جیب میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو پورے 40 دینار نکلے۔ اس پر سردار نے پوچھا، اے لڑکے، کیا تمہیں لوٹ جانے کا خوف نہ آیا جو مجھے اپنی رقم کا پتہ سچ سچ بتا دیا؟ اس وقت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے رخصت ہونے لگا تو مجھے میری ضعیف والدہ نے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ بھلا والدہ صاحبہ کی نصیحت کے مقابلے میں 40 دینار کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کے منہ سے یہ کلمات حق سن کر سردار رو پڑا اور کہنے لگا، اے لڑکے، شاباش، تو نے اپنی ماں کا وعدہ یاد رکھا اور لعنت ہے مجھ پر کہ میں اپنے رب کا وعدہ بھول گیا۔ یہ کہہ کر سردار احمد بدوی نے ڈاکہ زنی سے توبہ کی اور لوٹا ہوا مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر باقی ڈاکوؤں نے کہا، اے سردار، راہ زنی میں ہم ہمیشہ تیرے ساتھ رہے، اب توبہ میں بھی ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اس طرح سب کے سب ڈاکو آپ کے سچ بولنے کی برکت سے توبہ کر کے سچے پکے مسلمان بن گئے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔